اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دوستوں سے یہ سنا تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، صبح کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ مقصد کیا؟ کہ رات کے اعمال ہم نہیں کر پاتے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی الارم بھی لگا کے سوتا ہوں اور دوست کو بھی کہا ہوا ہے مجھے کال کر دے، دوست بھی کالیں کرتا رہتا ہے، الارم بھی بجتا رہتا ہے، میں سوتا رہتا ہوں۔ بھائی ہم اس لیے سوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے اس وقت اٹھنے کی۔ ذرا راز سنیے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلاتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرے پیاروں کا، میرے یاروں کا، میرے فرما برداروں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں کوئی ڈسٹربنس پسند نہیں کرتا، لہذا فلاں 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 یہ میرے نافرمان ہیں، میں ان کی شکل اس موقع پہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو۔ حدیث پاک میں ہے فرشتے آتے ہیں تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، سویا رہتا ہے سویا رہتا ہے۔ کیسے الارم سے آنکھ کھلے، کیسے کسی کے فون کی گھنٹی بج کے آپ کو جگائے جب فرشتہ سلا رہا ہے؟ رات کے شروع میں نیند آئے یا نہ آئے، اس موقع پہ گہری نیند آتی ہے تو وہ فرشتے لوری دے کے سلا رہے ہوتے ہیں، تھپکی دے کے سلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا فلاں 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 یہ میرے نیک بندے ہیں، ان کو جگا دو تاکہ یہ اٹھ کر عبادت کریں، دامن پھیلائیں اور میں پروردگار ان کے دامن کو بھر دوں۔ تو یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت بستر اچھال دیتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھکاوٹیں بھی رکاوٹ نہیں بنتی، وہ جلدی سے وضو کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دے کر خوش فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تیسرے کچھ اور بھی لوگ ہیں، یہ مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور یہ سوئے ہوئے ہیں ان کی صرف کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو اٹھ کے نماز پڑھیں گے تہجد کی اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، میں پروردگار ان کی عبادت سے بھی راضی ہوں، ان کے لیٹنے سونے سے بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ مقربین ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ تین طرح کے لوگ بتائے گئے۔ اب اگر ہمارا شمار ان میں ہے جو اٹھ نہیں پاتے تو یہ نہیں کہ ہم اٹھتے نہیں، ہمیں اٹھنے نہیں دیا جاتا، تو ہمیں اللہ سے معافیاں مانگنی پڑیں گی کہ وہ راضی ہو جائے اور ہمارے لیے تہجد کا اٹھنا آسان فرما دے۔ اس لیے بہت سارے دوست کنفیوز رہتے ہیں کہ جی رات کو تو اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اس کا آسان اصول کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر دن میں بدنظری ہوگی تو کیسے رات کی توفیق ہوگی؟ دن میں اگر کھانا پینا مشتبہ ہوگا تو رات کی توفیق کیسے ہوگی؟ دن میں تو انتظار رہتا ہے فلاں کا فون آئے، فلاں کا میسج آئے، دل تو اٹکا ہوا ادھر ہے،